انہوں نے شروع میں ایک چیف جسٹس کو بلاک کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز تو کی، لیکن ان کا ارادہ آنے والے وقتوں میں بہت کچھ اور بھی کرنے کا ہے۔ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا وہ تو ہوتا رہا، اب مزید اس کا بنیادی ڈھانچہ بگاڑنے کا ان کا ارادہ ہے۔ جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دہشت گردی ریاست کی آفیشیل پالیسی تھی ہے، اور لگ تو یہی رہا ہے کہ رہے گی۔ ریاست کس کو کہہ رہے ہیں؟ ریاست میں ظاہر بات ہے پاکستانی فوج کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور مطلب ظاہر بات ہے سول لیڈرشپ۔ تو یہ کتنے سال تک لڑتا رہے گا پاکستان؟ اسی لیے تو مجھے روکنے کے لیے وہ اس حد تک چلے گئے کہ بھائی گولی مار دو۔ جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ تو محفوظ رہے ہیں۔ NP 1100 کے قریب ورکر شہید ہوئے، جی ٹھیک ہے نا۔ یہ جرات کبھی تحریک انصاف والے کر سکتے تھے؟ تو کیا عمران خان کو آپ کنونس کر پائیں گے اس چیز کے لیے؟ ان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ عمران خان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات جتنے بھی خراب ہو جائیں وہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ پر کمپرومائز کبھی نہیں کرے گا۔ فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا۔ اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے جو اپنے پوڈ کاسٹ کا یعنی کہ فرنٹ لائن پاکستان کا جو آغاز کیا تھا وہ ان سے کیا تھا، اور آج ایک بار پھر ہمیں لگا کہ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، تو آج پھر ان سے ایک ملاقات کرنی چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ اور پھر کچھ دنوں سے جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ پٹیشنیں ڈالی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے بات کرنا بہت ضروری تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں محسن داوڑ صاحب کی، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ محسن کہ آپ ایک بار پھر ہماری ریکویسٹ پر ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی، اس سے پہلے کہ میں 26 آئینی ترمیم پہ آؤں، وہاں سے چلیں شروع کر لیتے ہیں، اور پھر میں آپ کو یاد دلاؤں گی کہ جب اپریل میں ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا تھا اور آپ پہلے ایپیسوڈ کے ہمارے پہلے مہمان تھے، بہت ساری باتیں ایسی ہوئی تھیں جو آج بھی لوگ، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ محسن داوڑ کا وہ کلپ جو ہے وہ پھر سے وائرل ہو جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں وقت میں انہوں نے یہ کہا تھا، اس پہ آتے ہیں۔ لیکن ذرا میں لیٹسٹ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ گئے ہیں، مینگل صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، مصطفیٰ کھوکر تھے، فہمیدہ میرزا صاحبہ ہیں، تو یہ جو آپ لوگ گئے ہیں، بنیادی وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کو کورٹ جانا پڑا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری پروسیس کسی بھی لیجسلیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ اچھا۔ اور ہمارے صوبے کا الیکٹورل کالج نامکمل تھا، بالکل، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، وہ بھی ایک بنیادی ریزن ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آغاز ہے۔ انہوں نے شروع میں ایک چیف جسٹس کو بلاک کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز تو کی، لیکن ان کا ارادہ آنے والے وقتوں میں بہت کچھ اور بھی کرنے کا ہے۔ یہ جو 18ویں ترمیم جس دن سے پاس ہوئی تو نہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک آنکھ بھاتی تھی، اور نہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری پنجاب کی سویلین لیڈرشپ ہے ان کو وہ ایک آنکھ بھائی۔ تو وہ کافی عرصے سے اس کو انڈو کرنے کے لیے منصوبے بن رہے تھے۔ اچھا، ریکارڈ پہ سب کچھ۔ اچھا،
جنرل باجوہ ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم شیخ مجیب کے چین اوقات سے بھی زیادہ خطرناک ہے. صحیح، بالکل. تو وہ جب بولتے تھے تو وہ ان کی انفرادی رائے نہیں تھی، وہ ریفلیکشن تھی اوور آل اس مائنڈ سیٹ کی. اور ساتھ ہی ساتھ جو سویلین لیڈرشپ تھی ان کو بھی ہم نے وقتاً فوقتاً جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز وہ ان کو ہم نے وقتاً فوقتاً یہ کہتے سنا، خصوصاً پنجاب کی جو لیڈرشپ جی کہ یہ اس سے کافی مسائل، وہ کہتے فیڈریشن کمزور وہ حالانکہ فیڈریشن اس طریقے سے چلتے نہیں ہیں جس طریقے سے وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کی نظر میں تو وہی فیڈریشن ایک آئیڈیل فیڈریشن ہے جس میں ان کی ہیجمنی ہو، اور اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے باقی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہے ان پہ اپنی منمانی چلائے. ٹھیک ہے نا. 18ویں ترمیم سے کم از کم اپ ٹو دا ایکسٹینٹ آف جو فائنینشیل ڈسٹریبیوشن ہے اس میں کافی حد تک ایک بیلنس لانے کی کوشش کی گئی. صحیح. اب وہ ظاہر بات ہے انہوں نے اس سے سب سے زیادہ وہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو ایشوز ہیں ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید آنے والے وقت میں یہ سب کچھ ان کو چھیڑا جائے، کیونکہ نمبرز تو ان کے پاس اب آ گئے ہیں. مولانا صاحب کے بغیر بھی ان کے پاس نمبر پورے ہیں. تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا وہ تو ہوتا رہا، اب مزید اس کا بنیادی ڈھانچہ بگاڑنے کا ان کا ارادہ ہے. آپ نے یہ جو نمبرز کی بات کی یہ بھی بڑی عجیب سی ہے. نمبر گیم ہماری پوری ہے، نمبر پورے کر لیے جائیں گے. مجھے عمران خان صاحب کی بھی بات یاد آتی ہے جس پہ آج ان کے لوگ شرمندہ بھی ہوتے ہیں. کچھ تو شرمندہ ہوتے ہیں اور کچھ اس کو ایوائڈ کرنے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں کہ مجھے دیکھیں نا جی نمبر پورے کرنے کے لیے فیض حمید سے کہنا پڑتا تھا اور وہ پھر نمبر پورے. پارلیمان میں آپ کو سوری ٹو کٹ یو، شرمندہ ہے کوئی اس میں؟ ہاں ایک دو ہیں. کوئی ہے شرمندہ؟ ایک دو ہیں. اچھا، ہمارے علم میں نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ شرمندہ ہے؟ ان کی جو ڈٹائی کا جو لیول ہے تو شرمندگی نامی چیز، یہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہہ رہے ہیں؟ شرمندگی نامی چیز فی الحال تو ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. اچھا. کچھ لوگ آف دا ریکارڈ جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اور نہیں، آف دا ریکارڈ کوئی بات نہیں ہوئی نا، لیکن نا وہ تو جو کچھ انہوں نے کیا آن دا ریکارڈ کیا، اس کو تو انڈو بھی وہ آن دا ریکارڈ اگر وہ اپنی شرمندگی کا اظہار کریں اور معذرت کریں تبھی ہوگا. آف دا ریکارڈ ڈسکشن سے تو مطلب آپ ڈس اون نہیں کرتے اپنے ایکشنز کو جو آپ نے کیے ہیں. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مجھے آپ نے جب یہ بات کی تو مجھے اسد کیسر صاحب ایز اے اسپیکر قومی اسمبلی یاد آ رہے ہیں. اور ابھی جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا قومی اسمبلی میں اور جو اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں اور اسپیکر کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں تو مجھے آپ یاد آ جاتے ہیں. یہ بہرحال بعض انسان کا ماضی کبھی کبھار انسان کے لیے چھڑ بن جاتا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب موجودہ جو حالات ہیں جس نہج تک پہنچ گئے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ فوج کے کردار کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات کریں، ان کی سیاست میں انوالومنٹ کی بات کریں، وہ تو چلو ٹھیک ہے، مطلب وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اسپیکرشپ کی کرسی پر بیٹھے ہوں اور کوئی اس طرح کی ڈسکشن کر لیں، شاید پوچھ گچھ ہو آپ سے. لیکن جب دہشت گردی پر میں بات کرتا تھا تب بھی میرا مائک بند ہوتا تھا. جی ہاں. اور تو وہ میں اکثر یہ اس وقت بھی یہ کہتا تھا، فلور آف دا ہاؤس یہ کہتا تھا کہ بات میں دہشت گردی کی کرتا ہوں، ناگوار اس وقت کی حکومت کو گزرتی ہے، مائک میرا اسپیکر بند کر دیتا ہے، تو کیا یہ ریاستی پالیسی تو نہیں ہے؟ تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد جو کچھ ہم نے پھر دیکھا تو وہ جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ دہشت گردی ریاست کی آفیشیل پالیسی تھی ہے اور لگ تو یہی رہا ہے آپ کہ رہے گی. ریاست کس کو کہہ رہے ہیں؟ ریاست میں ظاہر بات ہے پاکستانی فوج کا سب سے بڑا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور مطلب ظاہر بات ہے سول لیڈرشپ، پھر اس میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے پارلیمان اس کا پنجاب کا اسٹیک حصہ ہولڈر ہے. پارلیمان تو دیکھیں نا، نہیں، آپ تو اسپیکر بات نہیں کرنے دے رہا نا. میں ایگری کر رہا ہوں، پارلیمان ڈیفینیٹلی اس میں بری عظیمہ تو نہیں کر رہا، اسپیس وہ مجبور تھا. اسپیس تو پارلیمان نے ہی دی تھی، نہیں ٹھیک ہے نا. ادروائز تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے فوج کے ساتھ کہ پالیسی بنائے. اسپیس دی ہے یا لی گئی ہے؟ اسپیس دی ہے یا لی گئی ہے؟ اسپیس دی تھی. ہاں بالکل، وہ سرنڈر ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں. عمران خان جب سے آئے ہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جتنی بھی تھوڑی بہت اسپیس گین تھی یہاں کی سیولین لیڈرشپ نے، وہ پروجیکٹ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد وہ تو سرنڈر ہو گئی اور اتنی اس سے زیادہ شاید اتنی اسپیس دی گئی جو کہ میرے خیال میں ماضی میں بھی نہیں تھی. آپ کہتے ہو کہ ماضی میں نہیں تھی. مجھے یاد آتا ہے کہ دیکھیں مشرف صاحب کا یہاں سے چلے جانا، اسپیس کس نے دی، کس نے جانے دیا؟ دیکھیں نا، یہ اس کو بھی تو آپ دیکھیں کہ ایک ڈکٹیٹر کو وردی میں آپ کرسی سے اتارتے ہیں، کیپنگ ان ویو دا کانٹیکسٹ کہ یہ پاکستان ہے اور کیا صورتحال ہے. ایک جرنیل کو، ایک ڈکٹیٹر کو آپ وردی میں کرسی سے اتارتے ہیں. میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں نا، اس کو جانے دیا یا نہیں جانے دیا جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر اس پہ کیس بھی چلا، نہیں تو پھر کیس کا کیا ہوا؟ پھر کنویکٹ بھی ہوئے. تو وقار سیٹھ صاحب بیچارے نے کتنی بہادری کا ثبوت دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کنوکٹ ہوئے آن دا ریکارڈ، وہ ابھی بھی کنوکٹڈ ہے. جی آن دا ریکارڈ وہ ابھی بھی کنوکٹڈ ہے. لیکن آپ ہی کے کچھ پارلیمان کے لوگ جن کو ہم اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں، وہ آ کے پھر ان پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، ٹی وی ٹاک شوز میں وقار صاحب کو بلیم کر رہے تھے، آج تک کر رہے ہیں. وہ غلط کر رہے تھے اور غلط کر رہے ہیں، ان کو کوئی اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو واپس جاتے ہیں اپنے اس پوائنٹ پر جو میں نے کہا کہ ریاست جب آپ لفظ بولتے ہیں تو پھر آپ اس میں سب حصے دار ہیں. دیکھیں نا، میں تو بری ذمہ کسی کو بھی نہیں قرار دے رہا. میں نے تو بات کی کہ اس میں فوج اور بنیادی طور پر سول لیڈرشپ بھی، ٹھیک ہے نا. اس میں اگر دیکھیں نا، فوج نے اسپیس آکوپائی کی تو کس نے سرنڈر کیے، تب بھی انہوں نے آکوپائی کی. تو یہ سب ذمہ وار ہے، اس میں ان میں کوئی بری ذمہ نہیں ہے. اور جو نمبرز کی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ نمبرز پورے ہیں، یہ 26ویں ہو گئی تو 27ویں بھی ہو جائے گی اور پتہ نہیں 28ویں بھی ہو جائے گی. آپ نے کہا نا کہ یہ آغاز ہے، اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو آپ کہہ رہے ہو یہ آغاز ہے، آگے خدا نخواستہ پتہ نہیں ہم کیا کچھ دیکھنے والے ہیں. ظاہر ہے میں نے خدا نخواستہ کا لفظ استعمال کیا، شاید کچھ لوگوں کو برا لگے، لیکن میں چونکہ ایک جمہوری سوچ رکھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس ملک کو، جو آپ کہتے ہو کہ بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کیا ہے، تو اب اس کو جمہوری ملک بنا کے بھی ہم نے رکھنا ہے، لیکن ہمیں دکھ نہیں رہا. تو آتے ہیں نمبرز گیم کی طرف. تو آپ بھی ممبر قومی اسمبلی رہے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ممبر قومی اسمبلی کے لیے یا سینٹ کے میں اگر آپ بیٹھے ہیں، خود کو بچا کے رکھنا نمبرز پوری کرنے کے لیے. تو آپ بھی لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ہیں نا. محسن داوڑ نہیں ہے، محسن داوڑ نمبر ہے نا. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نمبرز بن جاتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، یہ اس میں آپ اگر ایک اور اینگل سے اس پورے پروسیس کو ہم دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسے طریقے سے آتے ہیں جس کا آغاز میرے خیال میں 2018 کے الیکشن میں دھاندلی سے ہوا. وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس لیے کمپرومائزڈ تھی کہ ان کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے وہ 60,000 سے زیادہ کے ووٹ ان کے جعلی تھے. ٹھیک ہے نا، تاریخ کا حصہ ہے. تو اب وہ تو مطلب آزادانہ فیصلے لے نہیں سکتے تھے. ان کو تو جو ٹاسک یا جو ٹارگٹ وہاں سے ملنا تھا انہوں نے تو وہی آرڈر اوبے کرنا تھا. اچھا، اس طرح اور بھی ان کے پاس تو ظاہر بات ہے ہر کسی کو اپنا اندازہ تھا اپنے آپ کا
کہ میں کس طرح سے یہاں پر آیا ہوں, کتنے میرے بکسے بھرے گئے ہیں, اور پورے پاکستان میں بھرے گئے تھے. جی. تو وہ پھر کمپرومائز تھے, وہ اپنا انڈیپینڈنٹ سوچ وہ رکھ نہیں سکتے تھے. اس دفعہ بھی یہی ہوا, بلکہ اس دفعہ تو ریکارڈ توڑے گئے. جی. پچھلے دفعہ تو پھر بھی بکسا بھرا تھا, اس دفعہ تو اس کی بھی زحمت نہیں کی گئی, بس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر من چاہے ووٹ لکھ دیے گئے تھے ہر امیدوار کے سامنے, اور ان کے ذریعے ان کو پھر پارلیمنٹ میں بھیجا گیا. اب جب اس طریقے سے آپ آئیں گے تو پھر آپ نمبر ہی بنیں گے. پھر آپ 1000 دفعہ کہیں کہ وہی ہماری سیاسی جماعت جمہوریت کی چیمپئن ہے, انسانی حقوق کی چیمپئن ہے, وی بلیو آن ٹرائکاٹومی آف پاور, ہم ایک حقیقی فیڈریٹنگ جو سسٹم ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن پھر آپ عمل صرف اسی پہ کریں گے جو آپ کو حکم ملتا ہے, اور حکم ان لوگوں کا ملتا ہے جنہوں نے آپ کو یہاں پر بٹھایا. لیکن یہ آپ نے کہا نا کہ حکم ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو اس طرح سے لایا جاتا ہے, لیکن میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو جیت کے آئے, میں اپنے پختونخوا میں بھی بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کو لوگوں نے بڑا کھل کر ووٹ دیا, وہ ان کو پسند بھی کرتے تھے اور ان کو جتوانا بھی چاہتے تھے, اور ان کے لیے گھروں سے بھی نکلے, وہ بھی مجبور ہو گئے, وہ بھی نمبر بن گئے, اور انہوں نے کوئی اپنی مجبوریاں بتائیں. دیکھیں آپ ایک کوئی اسپیسیفک کیس بتا دیں تو میں کمنٹ کر سکتا ہوں. میں مثال کے طور پر میں ہماری اس پوڈ کاسٹ پر اسی جگہ پر آپ کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک ممبر اسمبلی کہتے ہیں تو ہم کیا کریں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے مجبور ہوتے ہیں جب آپ کے واش روموں میں کیمرے لگے ہوں, جب آپ کی بیویوں کو اغوا کر دیا جائے اور بیٹیوں کو, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن سیاست میں آنے کے لیے اگر یا تو پھر آپ اس لیول کی سیاست نہ کریں, یا پھر شروع میں ہی آپ سیاست میں اگر آتے ہیں تو پھر نمبر بننے کے لیے آپ پھر سیاست میں آئیں. اگر آپ نے اصولی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی سیاست میں آنا ہوگا, کیونکہ یہاں پر تو یہ حرکات و سکنات جو ہیں, جو کہ میرے خیال میں اخلاقیات سے بہت ایک گرا ہوا عمل ہے جو ہو رہا ہے ہماری سیاست میں. لیکن آپ کو اس کے لیے پریپیئر ہونا پڑے گا, آپ کو ہر چیز پر کنٹرول رکھنا پڑے گا. یہ پھر آسان سیاست نہیں ہے. اگر آپ اپنی مرضی کی سیاست یہاں پر کرنا چاہیں, اپنی ضمیر کے مطابق سیاست کرنا چاہیں, تو وہ تو بالکل بھی آسان نہیں. اس میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ایک پولیٹیکل ورکر اس کو سمجھتا ہے کہ یہاں پر اس طریقے کے حربے استعمال ہوتے ہیں, ٹولز, یہی ٹولز ہیں نا جو مطلب عرصہ دراز سے یہ لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلے سے پریپیئر, اس کو کے لیے پہلے سے محتاط ہونا پڑتا ہے. محسن داوڑ صاحب کو سامنے سے ہٹانا تھا, کوشش کرتے رہے ہٹ جاؤ, سمجھاتے رہے کہ بھئی اس بار آپ کو نہیں آنے دینا, آپ نے نہیں مانا, گولی مار دی, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹی پہ آ جائے تو وہ ذرا زیادہ مشکل نہیں ہوتا؟ نہیں, وہ بالکل ہے. آپ دیکھیں نا, بندہ مر جائے تو بس مر جائے. اچھا, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ, یہ اتنی اخلاقی گراوٹ بھی ماضی میں نہیں تھی ماضی میں, مطلب انڈیویجولی پولیٹیکل ورکرز کو وکٹمائز کیا جاتا تھا. اب یہاں تک جب بات آ گئی ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے بھی پہلے سے پریپیئر ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, ایک جنگ ہے, دیکھیے ایک جنگ ہے, یہ ایک مسلسل جنگ ہے. آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں, وہ پھر کچھ اور ہاں پہ نکال لیتے ہیں, پھر اس کے لیے بھی پریپیئر ہونا پڑے گا, پھر وہ کچھ اور نکال لیں گے, پھر اس کے لیے بھی پریپیئر ہونا پڑے گا. یہ تو ایک مسلسل عمل ہے, ایک مسلسل جنگ ہے نا, ایک صرف ایک لمحے کی یا ایک ایونٹ کی فائٹس نہیں ہے, یہ تو ایک آن گوئنگ جنگ ہے. مطلب اس میں مسلسل آپ نے لڑنا ہے. تو یہ کتنے سال تک لڑتا رہے گا پاکستان تو جب سے بنا ہے ایک ایسے فارمولے کے تحت بنا ہے جس کی بنیاد ہی اس طرح کی سیاست سے رکھی گئی ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے اس کو چلانا ہے. یہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہم نے اس ملک سے حاصل کرنا ہے, اور وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ظاہر بات ہے جو ویسٹرن پاور
جس نے پاکستان کے بنانے میں کافی بنیادی دیکھنا پاکستان کے بننے کا کوئی اور جواز تو ایسا سچتا نہیں پاکستان کے بنانے کا. مطلب اگر آپ مذہب کے نام پر کہیں کہ بھئی یہ اسلام کے نام پر بنا تو آپ سے زیادہ مسلمان تو وہاں پر رہ گئے تھے, تو مسلمان نہیں تھے. تو یہ ایک بڑی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نہیں, دعویٰ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ آپ کی ایک بہت بڑی بنیاد دلیل تھی, ٹھیک ہے نا. اس ریجن کی ضرورت تھی اس وقت کی ویسٹرن ورلڈ کو. یہاں پر ایک ٹھکانہ ان کو چاہیے تھا. وہ ٹھکانہ انہوں نے پاکستان کی شکل میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت یہاں پر اپنے پاس رکھا. آپ کا پہلا جرنیل بھی کون تھا, ٹھیک ہے نا, آپ کا پہلا جرنیل کون تھا, ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے بعد پھر آپ آئیں, اب مسلسل پاکستان کے بننے کے بعد اس وقت ہی یہ چیز آپ کی کلیئر ہو گئی تھی کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کیا آپ کی پالیسی رہی. پھر آپ اس کے بعد دیکھیں جس طریقے سے پھر یہاں پر سیٹو, پھر سینٹو, پھر افغان جہاد, پھر افغان جہاد کے بعد 9/11 اور اب یہ جو موجودہ سچویشن ہے, جس طریقے سے اس کے لیے ہم نے آپ کو پھر اعلاناً کہہ دیا ہے کہ یوز می, ہم وی آر ریڈی ٹو بی یوزڈ. ہماری سروسز آپ نے اگر چاہیں تو دوبارہ سے آپ ہمیں ہائر کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایسا کوئی, لیکن ابھی آپ کو کس کو آپ کی ضرورت ہے؟ امریکہ کے اپنے مسائل ہیں, آپ یہ دیکھیے نا. ضرورت ہے, پھر سے ضرورت ہے. ہاں, اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی ضرورت ہے ان کو. یہاں پر انہوں نے جنگ پھیلانی ہے, یہاں پر انہوں نے. خیر اب تو جو آئے ہیں وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن نا کب کس نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے وہ جو افغانستان میں سپورٹ کر رہے تھے اسلامی جہاد کو, اب اسلامی جہاد کے ساتھ امریکہ کے کیا لینا دینا؟ لیکن وہ تو رشیا کا مسئلہ تو اس دفعہ بھی چین کا مسئلہ ہے. اچھا, اس دفعہ بھی چین کا مسئلہ ہے اور اس سے شاید زیادہ خطرناک ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اس سے میرے خیال میں زیادہ اس دفعہ ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ جتنی ترقی کی ہے چائنا نے ٹیکنالوجی میں اور جس طریقے سے وہ پورے ریجن کو کور کر رہا ہے. اپنی تو ایک تو یہ کہ آپ انٹرنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہو, لیکن یہ چائنا کا جو پبلک سیکٹر ہے وہ اتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے کہ پورا یہ سینٹرل ایشیا آدھی دنیا کو انہوں نے اپنے گرفت میں لے لیا ہوا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں کسی صورت میں وہ اس چیز کو قابل قبول نہیں ہوگا. آپ نے, مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپریل میں آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی پختونخوا کے حالات دیکھتی ہوں, خصوصاً یہ جو میرا خیال میں فال آف کابل ہوا ہے, تو اس کے بعد جس تیزی سے معاملات خراب ہوئے ہیں ہمارے پختونخوا میں اور اسپیشلی جنوبی اضلاع میں, تو مجھے یاد آتا ہے ہم نے جنوبی اضلاع کی بات کی تھی, وزیرستان کی بات کی تھی, تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ انفارملی تو ہم ان کو دے چکے ہیں, اب بس فارمل رہ گیا کہ وہ اپنی ایک اسلامی امارت ہے جنوبی پختونخوا یا اسلامی امارت پختونخوا یا نہیں جو کچھ جو بھی نام یا اسلامی یہ جو نام بھی وہ دینا چاہیں وہ تو ان کی مرضی ہے. اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے. مطلب باقی آپ دیکھ لینا کہ وہ آپ اسٹیٹ کو چکے ہیں. کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ جو ریاستی ادارے ہیں, سیکورٹی فورسز ہیں, وہ رات کو تو چھوڑیں دن کو بھی نہیں جا سکتے. وہاں پر ان کی آپ وزیرستان کی بات کر رہے ہیں؟ میں وزیرستان کی بھی بات کر رہا ہوں, میں بنو کی بھی بات کر رہا ہوں, میں ٹانک ڈی خان میں ساؤتھ وزیرستان کی بھی بات کر رہا ہوں, میں لکی کی بھی بات کر رہا ہوں. کئی علاقے ایسے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی سو کالڈ اپنی جو ان کی جو شریعت ہے یا جو بھی اپنے نظام کو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے عمل درآمد شروع کر دی. آپ کے وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں یہ کافی علاقوں تقریباً پورے میں وہ عدالتیں وہ چلاتے ہیں. اچھا, اور باقاعدہ فیصلے ہو رہے ہیں. یہ جو ویڈیوز وہ پھر دیکھیں نا, وہ ایک اور چیز بھی, اور میں ہمیشہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ بالکل افغانستان کے طرز پر یہ تو خیر کافی پہلے سے انہوں نے کیا تھا کہ شیڈو گورنمنٹس انہوں نے اعلان کی ہے. دیکھیں نا انٹیلیجنس وہ کافی پہلے کی تھی. یہ دیکھیں نا, یہ افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا ایکشن ریپلائی ہے یہیں پر, اسی طرز سے وہاں پر انہوں نے کیا. پہلے شیڈو گورنمنٹس وہاں پر اعلان کی, ٹھیک ہے, اور اس وقت ہم یہاں پر
ہماری جو فوجی مائنڈ سیٹ کی ترجمانی کرنے والے لوگ تھے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وغیرہ، یا ایون چند سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی بڑا اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، بڑے خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھیں طالبان نے افغانستان میں شیڈو گورنمنٹ کا اعلان کیا ہے اور فیصلے تو یہ لوگ کر رہے ہیں، اصلی حکومت تو ان کے پاس ہے. وہی عمل پھر یہاں ہو رہا ہے. نہیں خیر، یہ تو ایک جمہوری ملک ہے، ہمارا ایک آئین وہاں بھی ایک جمہوری ملک تھا، وہاں بھی ایک آئین تھا. نہیں ہمارے پاس تو دیکھیں اتنی فوج ہے، ہمارے پاس سول ادارے ہیں، ہمارے پاس تو کیا کر حکومتیں رہی ہیں. ہے؟ سول ادارے ہیں آپ کے پاس، فوج ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. وہ دیکھیں نا، جنہوں نے یہ جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کے ایونٹس کے، یہ ان تمام ٹولز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پھر ڈیزائننگ کرتے ہیں. افغانستان میں بھی ایک ریاست تھی، وہاں پر فوج بھی تھی، وہاں پر بھی ادارے تھے. طالبان کے ساتھ پبلک سپورٹ بھی نہیں تھی، لیکن پھر جو اس پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنے والے تھے، انہوں نے ان سب کو مد نظر رکھتے ہی پھر پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کو پھر انہوں نے سکسیسفلی پھر امپلیمنٹ بھی کیا. یہی آپ کے ساتھ، آپ کی سو دفعہ آپ کی فوج ہو، آپ کی پولیس ہو، لیکن جو ڈیزائن کرنے والے ہیں شاید یہ آپ جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے فوج ہو، یہ ان کی رضامندی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو بیچارے مرے جا رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ تو ایک واقعے میں درازندہ کے اس دن جو پوسٹ پر حملہ ہوا، ایک واقعے میں 2 درجن لوگ. میں یہ کہوں گا کہ ڈو دے کیئر؟ ان کو کوئی پرواہ ہے؟ کیوں نہیں ہوگی پرواہ؟ ہوتی تو یہ لوگ پھر اس طرح کا کام کرتے، اتنی اسپیس دیتے ان لوگوں کو، اتنی. دیکھیں نا یہ میں 92 یا 93 لوگ مارے گئے. میری گزارش سنیں، یہ سب کچھ چوری چھپے نہیں، دن دہاڑ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جی. کون مار رہا ہے ان فوجیوں کو؟ دہشت گرد. دہشت گرد کون ہے؟ کون ہے یہ دہشت گرد؟ کون میں پوچھ رہا ہوں نا، کون مار رہے ہیں ان کو؟ طالبان مار رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی. کون سے طالبان مار رہے ہیں؟ مختلف گروپس ہیں. اور یہ کس کی انتظام کے نیچے یہ گروپس کام کرتے ہیں؟ TTP. کس کے انتظام کے نیچے، کس کے اوپر بیعت کر چکی ہے؟ وہ افغان طالبان، ٹھیک ہے نا. اور افغان طالبان جو ہے وہ یہاں پر صاحب کے 20-22 سال تک ان کو یہاں پر رکھا گیا، ابھی بھی انہی کے کنٹرول میں ہے. ابھی ان کی فیملیز، ان کے سارے بزنسز، ان کے سارے سب کچھ یہیں پہ ہے. وہ تو کہتے ہیں ہماری بات ہی نہیں مانتے. تو دیکھیں نا، وہ تو کہیں نا، کون مانتے ہیں ان کی بات؟ ان کے کون یقین کرتا ہے ان کی بات پہ؟ وہ 100 دفعہ کہیں، ہم تو یقین نہیں کرتے. ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، ہم تو اس چیز پہ یقین کرتے ہیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ ان کے کنٹرول میں ہے. ابھی بھی وہ جب یہاں پر پاکستان میں آتے ہیں تو وہ ان کو فل فلیج پروٹوکول ملتا ہے. ابھی بھی ان کی فیملیز یہاں پر ہیں، ابھی بھی ان کے کاروبار یہاں پر ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے، کیپنگ ان ویو دا ہسٹری آف افغانستان. ان گروپس کے بھی پتا ہے کہ افغانستان ہمارا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے. کل کو پھر ہمارے اوپر اگر کوئی آفت آئے گی، یا ہم یہاں پر کمزور ہوں گے، یا کوئی اور کچھ بھی ہوگا، تو سر چھپانے کے لیے ہم نے پاکستان ہی جانا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ ان کو پتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں، تو ادھر سے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب دنیا جو سوچ رہی ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم ان کو چلا رہے ہیں، یا ہماری مرضی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ تو بالکل اس کو رد کرتے ہیں. آپ تو یہ تو 20 سال سے رد کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ساری عمر انہوں نے کبھی مانا ہے کہ ان لوگوں پر؟ پہلی دفعہ جب سرتاج عزیز صاحب امریکی تھنک ٹینک میں، کسی ایک تھنک ٹینک میں انہوں نے کہا کہ ہاں تھوڑا بہت ہمارا کنٹرول ہے ان کے اوپر. پھر جب چیزیں مزید کھلتی گئیں، پھر اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہاں افغان طالبان پر ہمارا کنٹرول ہے، لیکن یہ TTP مطلب جو ہے یہ خوارج ہے، ٹھیک ہے نا. جی. اور پھر اس کے بعد پھر پتہ بڑا ہی اینڈ میں، آخر میں اب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہیں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں.
تو آپ دھوکہ دیتے رہے قوم کو. تو اب تو تسلیم کر لیا نا, اب آپ کہہ رہے ہو نہیں, تو یہ اتنی تباہی کے بعد تسلیم کرنے سے فائدہ نقصان کیا؟ اب تو انہوں نے مجبوراً تسلیم اس لیے کرنا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ پھر ان کی گیم چلتی نہیں ہے. اچھا, تو پھر آپ اس بات پہ تو کم از کم آ گئے نا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور اب ہمیں ان کے خلاف اٹھنا ہے, اور وہ کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں. عملی اقدامات دکھائیں. عملی اقدامات تو دیکھیں نا, آئی بی اوز ہو رہی ہیں نا, آپریشنز ہو رہے ہیں. نہیں تو وہ یہ آئی بی اوز تو 20 سال سے ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر آئی بی اوز ہو رہی تھی, دوسری طرف آپ ٹرین کر رہے تھے, بھیج رہے تھے افغانستان میں. تو اس منافقت سے تو آپ امن نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ آئی بی اوز میں, اور پھر دیکھیں نا جتنے بھی آئی بی اوز ہوئے ہیں یا جو آپریشنز ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں نے سفر کیا ہے. لوگوں نے سفر کیا نا, مطلب عوام نے سفر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی لوگ جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس تھے وہ تو محفوظ رہے ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اسٹریٹجک ایسٹ کہاں محفوظ کیے تھے انہوں نے؟ دیکھیں ضرب عضب کیا, جی کتنا فل فلیج آپریشن. لوگ کہاں چلے گئے تھے پھر؟ طالبان کہاں چلے گئے تھے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں نا, آپ اس علاقے سے چونکہ لیکن ان کو ایک کارنر ایسا چھوڑ دیا گیا تھا جہاں پر وہ رہ رہے تھے, ٹھیک ہے, ود ان وزیرستان. بالکل. اور مطلب ان کو پھر اچھا پھر لاجسٹک کون سپلائی کر رہا تھا, ان کو فوڈ سپلائی کون کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ سارے سوالات ہیں جن کا وہ ابھی تک جواب نہیں دے سکے ہیں. تو بات پھر اسی بحث پہ پھر آ جاتی ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا ان کا نہ کوئی ارادہ تھا نہ ہے. ہاں, دہشت گردی کو لانے میں, اس کو بڑھانے میں اور مزید پھیلانے میں ان کا کردار تھا, ہے, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والی دنوں میں بھی رہے گا. آپ ممبر قومی اسمبلی تھے جب عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے ری سیٹلمنٹ کیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا. فواد چودھری صاحب آئے تو انہوں نے کہا ہاں پلان تھا لیکن ہوا نہیں. لیکن ہمارے جو پختون لیڈرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں دکھا وہ سارا کچھ ہو بھی گیا. آپ ممبر قومی اسمبلی تھے, آپ لوگوں کو بریفنگز بھی دی جاتی تھی, تو آپ یہ باتیں ان سے کھل کے کرتے تھے کہ بھئی یہ تو آپ خود کر رہے ہیں جو آپ یہاں میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ 3-4 بریفنگز ہوئی ہیں, اچھا, ٹھیک ہے نا. ان 4 بریفنگز کی کارروائی اگر یہ لوگ پبلک کر دیں نا تو اس میں میری ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اور پھر آخر میں حرف پر حرف جو چیز صحیح ثابت ہوئی ہے وہ گفتگو اگر یہ لوگ پبلک کر دیں تو میرے خیال میں عوام کو کافی حد تک بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ان کا کیا موقف تھا, پھر ہمارا کیا موقف تھا, پھر آخر میں ٹھیک کون سا ثابت ہوا, کس جگہ پر غلط بیانی کی گئی, کس جگہ پر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی, وہ سب کچھ ریکارڈ پارلیمان کے سامنے بھی انہوں نے غلط بیانی کی. اس لیے تو مجھے روکنے کے لیے وہ اس حد تک چلے گئے کہ بھئی گولی مار دو. کہ آپ کی باری ان کو نہیں آنے دینا. دیکھیں نا ہم تو ان کے بیانیے کو ڈسمنٹل کرتے تھے. اچھا, باقی پولیٹیکل لیڈرشپ دے ڈونٹ کیئر, وہ کہتے ہیں بس وہ آپ کہ اگر یہ رائے ہے 2018 کے بھی نہیں. محسن صاحب 2018 کے بھی الیکشن ٹھیک نہیں تھے, آپ اس پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں, ساری دنیا اٹھا رہی ہے. 2024 کے بھی الیکشن ٹھیک نہیں تھے, وہ تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا وہ تو دنیا نے دیکھا اور جو کچھ ہوا وہ پتہ بھی چل گیا. تو اس وقت بھی تو آپ جیت گئے نا. تو اس وقت اگر ہرانا ہوتا اور آپ کو نہ لانے دینا پوری کوشش کی گئی تھی, اس وقت بھی کی گئی تھی, 100% کوشش کی گئی تھی. جو اس وقت کے جتنے بھی طریقے واردات تھے سارے کے سارے فیل ہو گئے. شروع میں کوآپٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیں, وہ ہم نے انکار کر دیا. آپ کو کہا گیا؟ مجھے کہا گیا. اچھا. پھر دوسری آفر یہ ہوئی کہ آپ صرف یہ کمٹمنٹ کریں کہ آپ نے ووٹ پی ایم کا خان کو دینا ہے, ہم آپ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ وڈرا کر دیں گے, ٹھیک ہے. میں نے وہ بھی نہیں مانی. پھر انہوں نے ان کا کینڈیڈیٹ لڑا میرے خلاف. اس کے بعد پولنگ اسکیم میں پھر خصوصاً بعض ایسے علاقے جہاں سے مجھے زیادہ ووٹ ملنے کا خدشہ تھا, وہاں کی ان کو اندازہ تھا کہ چلے میل ووٹرز تو جتنا بھی دور ہم گھر کو پھینکیں گے تو وہ چلے جائیں گے, لیکن خواتین کے ووٹ کو انہوں نے ایسے بھی علاقے تھے جن سے 20-25 کلومیٹر دور رکھا گیا پولنگ اسٹیشن کو.
تو وہ ہر بار استعمال کیا گیا، اور وہ تو میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سارا پروسیس فالو کیا، ریٹرننگ آفیسر، الیکشن کمیشن، اور ایون یہ کہ میں ہائی کورٹ تک گیا. میں نے وہاں پر ریٹ پٹیشن کی کہ یہ اس طریقے، اچھا میں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ اس طریقے سے وہ 10% جو ریکوائرمنٹ ہے خواتین وہ پوری نہیں ہوگی. وہ سب کچھ ریکارڈ پہ تھا. اور پھر وہی ہوا، خواتین کا جو ووٹ ہم نے پورا زور لگا کر پھر وہ 9.93% تک پہنچا. پھر انہوں نے اس دلیل سے پھر مجھے بعد میں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی یہاں پر تو 10% ووٹ پورا نہیں ہوا اور ہم ری الیکشن کروا سکتے ہیں، آپ نے ووٹ. ہاں، میں نے کہا کروا لو، ہم تو بڑے فارم میں ہیں، بڑا مزہ آئے گا، پھر سے ایک دنگل لگے گا نا. ہم تو ان کو اندازہ تھا کہ دوبارہ الیکشن ہوا پھر شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ جو اس دفعہ انہوں نے ہر بار استعمال کیا، یہ بس کمپیوٹر میں بیٹھ کر، شاید یہ آئیڈیا اس وقت ان کو تھا نہیں. اچھا. تو ادروائز وہ اس وقت کا جو طریقہ واردات تھا. لیکن آپ، مجھے ایک سینئر بیوروکریٹ نے ایک دفعہ بتایا جو تقریباً تمام صوبوں میں سرو کر چکا تھا، اور وہ 70 سے لے کر آخر 2018 تک تمام الیکشن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ میں گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہر ایک الیکشن میں ان کا طریقہ واردات ڈالنے کا مختلف رہتا ہے. اچھا. وہ بدلتے رہتے ہیں. تو شاید اس وقت کا جو طریقہ واردات ان کا تھا. اچھا، پھر وہ ایک اور بھی کرتے تھے کہ جہاں جہاں سے آپ نے ووٹ اٹھانے وہاں پر آپ اسی چھوٹے علاقے میں آپ کے خلاف ایک امیدوار کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا ووٹ لے. وہاں سے ظاہر بات ہے اس کی فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی، وہ بائی ڈیفالٹ، ادروائز وہ ووٹ پھر آپ ہی کو پڑنا تھا. وہ یہ سارے حربے استعمال کیے گئے. پھر آخر میں بھی مطلب وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ کچھ لوگ جنہوں نے جو آفیشیل سے جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان حالات کا سامنا کیا، پریشرائز، جب یہ سارے حربے ناکام ہوئے اس کے بعد بھی ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ، لیکن بہرحال وہ پھر رزلٹ یہ الیکشن کمیشن کا عملہ تھا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ کیوں میں کسی اور کو مشکل میں ڈالوں. آپ کا تو مشکلوں سے کھیلنا جو ہے نا وہ ایک وتیرہ بن چکا ہے. تو آپ نے یہ بات کی کہ کہا ٹکٹ لے لو، پی ایم کو ووٹ دینا، عمران خان پی ایم بنے گا، یہ سارا یہ الیکشن سے کتنے عرصے پہلے طے کر لیا جاتا ہے؟ یہ تو میں اگر اپنی بات کروں وہ مطلب اس دور وہ الیکشن کا پروسیس شروع ہونے ہی والا تھا. مطلب مہینہ 2 رہ گئے تھے جس کے بعد پھر الیکشن کا. یہ آپ کو بلایا جاتا ہے یا میسج کیا جاتا ہے؟ وہ ان کو پتا ہے کہ بلانے والے لوگ یہ وہ بھیج دیتے ہیں نا کسی، ظاہر بات ہے. دیکھیں نا، بات تو پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کرتی ہے. وہ ظاہر بات ہے تحریک انصاف کی کافی لیڈرشپ تھی اس وقت گراؤنڈ میں، جن کا ہمارے ساتھ بھی تعلق تھا. اور آپ نے ویسے تحریک انصاف کا ٹکٹ لے لیتے تو اچھا ہوتا نا. آج دیکھیے نا، پاپولر پارٹی ہے، بچہ تحریک انصاف کی بات کر رہا ہے. وہ دیکھیں نا، پاپولر پالیٹکس پہ ہم یقین کرتے ہی نہیں ہیں نا. وہ تو 100 دفعہ ہو. ہم تو دیکھیں نا، وی بلیو ان پولیٹیکل کریکٹنس. یہ جو پاپولزم کی لہر چل پڑی ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں لوگ سیاست اور نظریات کی بنیادی ایتھکس جو ہیں وہ اس کو ہی بلا بیٹھے ہیں. یہ مستقبل کے لیے بڑا خطرناک ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑا خطرناک ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں نے ایک اپنے کویسچن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ دیکھیں نا، 60% سے زیادہ نوجوان ہے اور وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. محسن داوڑ ہو، منظور پشتین ہو، ایمل ولی خان ہو. میں ینگ لوگوں کے زیادہ نام اس لیے لے رہی ہوں، ورنہ تو ہمارے آپ دیکھ لیجیے کہ جو پشتون لیڈرز ہیں ان کی ایک بہت لمبی فہرست ہے اور بڑے زبردست قسم کے وہ لیڈرز ہیں، رہنما ہیں ہمارے. لیکن اگر نوجوانوں کی بات کر لیں تو آپ کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو پسند کرتی ہے. دیکھیں، یہ آپ کی پختون بھی میں گزارش کرتا ہوں، لیکن یہ ذہن سازی ایک دن میں ہوئی نہیں. اس ذہن سازی کو کرنے میں اور عوام کا ذہن اس طرف موڑنے میں کافی وقت لگایا گیا ہے.
کافی وسائل استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ میرے خیال میں ایک قسم کا ایک کولونیل ٹول ہے، آپ یہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. اور اس وقت تو جو لوگ اپنے مقصد کے لیے اس ریجن کو استعمال کرنا چاہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو اس لیول کی انویسٹمنٹ اگر کوئی اور کرے گا، کوئی اور کلٹ بھی وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے تو اس کو رد کرنا ہے، اس کے خلاف اپنی سیاست کرنی ہے. اس کو یہ جو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کی جو ذہن سازی ہوتی ہے، ان کو حقائق بتانے ہیں، وہ ہماری سیاست ہے. اس پہ کافی کام ہوا ہے، مطلب آپ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے لے کر یہی چیزیں ہیں نا جو عام عوام کے ذہنوں کو، پھر یوتھ کو، ظاہر بات ہے، پھر وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. آپ صبح و شام ایک ہی چیز ایک بچے کو دکھائیں تو وہ رچ بس جاتی ہے ان کے ذہن میں. ٹی وی کھولیں وہی چیز، سوشل میڈیا کھولیں وہی چیز وہ دیکھنے کو ان کو ملتی ہے. تو وہ ایک ذہن بن جاتا ہے، پھر وہ کلٹ ہوتا ہے، پھر وہ اس کو پھر یہ نہیں، وہ ریشنلی پھر ان تمام معاملات کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی سیاست کو، اپنی سیاسی حرکات کو، اپنی پوری جو کچھ بھی ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ اس کو پھر ریشنلی نہیں دیکھتے ہیں. وہ بس ان کے جو الائنس ان کی بن گئی ہے، بس وہ جو ٹھیک ہے غلط ہیں، وہ پھر بلائنڈلی اس چیز کو فالو کرتی ہیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ ایک یہ معاشرے کو مزید زیادہ غیر سیاسی بنانے کا جو پروجیکٹ ہے، یہ اس کا آؤٹ کم ہے. آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز دیکھیں نا، اس دن حیدر خان بھی آئے تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ ہمارا جو پشتون لیڈر ہے اس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، سب سے زیادہ. مطلب ایک بلوچستان ہے جس نے قربانیاں دی ہیں، اور ایک بلوچستان کے تو میرے خیال میں عوام نے ہی دی ہیں زیادہ تر، لیکن پختون مٹی پر رہنما سے لے کر کارکن تک اور عام آدمی تک انہوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن اس کے باوجود جب دہشت گردی کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ پھر جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پختون. اس کو لگتا ہے کہ میں یہی کہہ رہی ہوں نا، آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ری سیٹلمنٹ کروا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کسی زمانے میں ان کو طالبان خان بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس سارے ایلیگیشن کا جو شکار ہے خان صاحب، اس کا شکار، اس کی مطلب امپیکٹ جو ہے وہ پختون پر پڑ رہا ہے، لیکن پختون پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے. یہی جو میں نے شروع میں بات کی کہ کس طریقے سے ہماری یوتھ کو گمراہ کیا گیا ہے، تو وہی تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. جو قتل کر رہے ہیں آپ کو، جو آپ کی تباہی و بربادی کا باعث بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے کہ امیر صاحب کا کہ اسی اطار کے لونڈے سے وہ وہی مسئلہ ہے نا. ہاں اچھا. تو یہ لیکن ایک بات ہے نا محسن داوڑ صاحب، آپ ڈرون کے حق میں بات کرتے ہیں، آپ نے کی کسی زمانے میں ڈرون کے حق میں؟ لیکن اب وہ ایک ڈسکشن تھی، وہ بائی دا وے، وہ ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر، تحریک انصاف کا ایک مارچ ہو رہا تھا. جی ہاں، میں اسی کی وہی مثال، تحریک انصاف کا خان صاحب ڈرون کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کا ایک مارچ تھا، جی ٹھیک ہے نا، جی، اور وہ مارچ تھا ڈرون کے خلاف. جی ہاں ٹھیک ہے نا. بالکل. اب ڈرون کا مطلب لیگلی انسانی حقوق کی بنیاد پر آپ اس کو پڑھ کے، وہ ایک الگ سی ڈیبیٹ ہے. جی، وہ جن ٹویٹس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، وہ بنیادی طور پر ایز اے لے مین آف نارتھ وزیرستان وہ ڈسکشن ہو رہی تھی ایک تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ، جو کہہ رہے تھے کہ بھائی دہشت گردی کے خلاف تو ہم بات کر رہے ہیں. میرا موقف یہ تھا کہ دہشت گردی یہ نہیں ہے، دہشت گردی ڈرون بعد میں آیا، جسٹیفائی نہیں کر رہا، ڈرون بعد میں آیا. یہ جو لوگ ڈرون میں ہلاک ہو رہے ہیں یہ اس سے پہلے آئے تھے. ہماری جو سو کالڈ، اگر آپ ملک کی سوورنٹی کی بھی بات کریں تو وہ تو پہلے سے وائلیٹ ہو گئی جب تاجک، ازبک، عرب یہاں پر آ کر ہمارے اوپر حکم چلانے لگے، ہمارے اوپر یہاں پر وہ آ کر حکومت کرنے لگے، لوگوں کے گلے کاٹنے لگے، لوگوں کو بموں سے اڑانے لگے. ٹھیک ہے نا. ان سب کے اوپر آپ بالکل خاموش ہیں، وہ اس پہ آپ بالکل خاموش ہی ہیں. اب ڈرون اٹیک میں اگر کوئی اسپیسیفکلی ٹارگٹ ہوتا ہے تو وہ چیز آپ کو صرف نظر آتی ہے. کیوں؟ دیکھیں نا، میں اکثر یہ کہتا ہوں، یہاں پر وہ ہمارے ایک مفتی صاحب وہ اکثر کہتے ہیں کہ آج کل کا ملا جو ہے
وہ فرعون کے کس لیے خلاف ہے؟ وہ اس لیے خلاف کہ اس کو پتا ہے کہ فرعون زندہ نہیں ہے. اگر آج میں اس کے خلاف بات کروں گا تو اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا. امریکہ دے ڈونٹ کیئر، پوری دنیا ان کے خلاف بات کرتی ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اپنا کام ان کا جو لوکل گراؤنڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. لوکل طالبان کے خلاف بولنے سے این پی کے 1100 کے قریب ورکر شہید ہوئے. ٹھیک ہے نا. یہ جرات کبھی تحریک انصاف والے کر سکتے تھے؟ نہ پہلے کی انہوں نے، نہ اب کر رہے ہیں، وہ نہ آئندہ کر سکیں گے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں کو کنفیوز بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ ڈس اورینٹڈ ہو، ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہماری سیاست کیا ہے، ہماری بہتری کس چیز میں ہے، ہماری بقا کس چیز میں ہے، کس چیز میں ہماری پروٹیکشن ہے، وہ ان کو پتہ نہ ہو. بس ایک شلو قسم کا سلوگن ان کو ان کے دماغوں میں ڈالا دیا جائے، اس کے پیچھے پر ٹرک کے بتی کے پیچھے ان کو پر لگا دیا جائے. اور یہ ہوا ہے، یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. دیکھیں نا، یہ آپ نے ری سیٹلمنٹ کی بات کی تو ری سیٹلمنٹ شروع انہی کی حکومت سے ہوئی، اور وہی ہے جنہوں نے بینگ اے پرائم منسٹر کہہ دیا تھا کہ افغانستان میں لوگوں نے غلامی کی زنجیر کو توڑ دیا. تو وہی غلامی کی زنجیریں تو اب وہ یہاں پر نور ولی مسعود اور ان کے ساتھی توڑ رہے ہیں. تو اب کیا کہنا ہے ان کا؟ ٹھیک نا. تو یہ ان کی جو سلوگنز ہوتے ہیں بس پاپولسٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی رشتیل نہیں ہوتی، کوئی وہ کوئی منطق نہیں ہوتی. بس یہ تو لوگ اس بنا منطق کے چیزوں کو تو یہ دیکھیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا. دیکھیں نا، آپ یہ پنجاب میں دیکھیے، سندھ میں دیکھیے، وہاں پہ دوسری پارٹیوں کی حکومت ہے، صحیح ہے، وہاں پہ اتنا یہ بیانیہ چل بھی نہیں رہا. لیکن آپ کا پختون جو ہے اس بیانیے پر میں اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. یہ جب حکومت نہیں ہو رہی تھی اور یہ ساری الائنمنٹس ہو رہی تھی تو ہم اپنے جو ایم این ایس تھے اور منسٹر اپنے دوستوں کا گروپ تھا، میں اس میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی ہمارا صوبہ پھر دیا جائے گا تحریک انصاف کو. باقی اور ہمارے کچھ اور سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے، وہ بڑے ان کو امید تھی کہ بھائی بڑی امید سے تھے کہ بھائی نہیں ہمیں کچھ ملے گا. اور میں کچھ ریزنز تھی جس کی بنیاد پہ میں یہ بات کہتا تھا. ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ بات کلیئر تھی کہ ان کو وفاق نہیں دیا جا رہا، پنجاب نہیں دیا جا رہا. اچھا، وہاں پر ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو کہ ان کا حق تھا وہ کرنی بھی نہیں دی گئی. پنجاب میں بالکل وہ 50 بندے نکلتے تو وہ پھر کریک ڈاؤن ہو جاتا. خیبر پختونخوا میں ان کو آزادی دی گئی تھی، جو بھی ان کا تھوڑی بہت نہیں، کافی ٹھیک ٹھاک دی گئی تھی. وہ جو تھوڑی بہت پکڑ دکڑ ہوتی تھی وہ صرف اس لیے ہوتی تھی تاکہ ایک بندے کا گراف اگر ڈاؤن ہے تو تھوڑا وہ اوپر چلا جائے اور وہ تھوڑا جنون تھوڑا ووٹ پڑے اس کو. یہاں پر ان کو اسپیس بھی دی گئی، اور میں کچھ وجوہات کی بنا پر یہ کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو دیا جائے گا. اور وہ پرسنٹ تو ہو نہیں سکتا. بلوچستان میں بھی چونکہ ان کی وہاں پر پریزنس نہیں ہے تو یا پنجاب میں یا یہاں پہ ہے. پنجاب ان کو انہوں نے دینا نہیں ہے، وہاں پر وہ مریم نواز کو لانا. یہاں پر انہوں نے، کیونکہ ادروائز اگر یہ فارم 45 والی گیم یہ جو 2 نمبری تھی جو پنجاب نے کی، وہ تو یہاں پہ بھی کر سکتے تھے. نہیں کی، چند سیٹوں کے علاوہ نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن بیٹھی ہے یہ بھی فارم 47 والی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چند سیٹوں میں بالکل ہے، چند سیٹوں میں بالکل ہے. میں پشاور کی سیٹیں دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، ہروایا گیا ہے. پشاور کی سیٹیں دیکھ لیں، یا 1-2 اور سیٹیں ہیں مطلب جس میں یہ کام ہوا ہے. تو یہ اس لیے ہوا کہ ایک تو یہاں پر انہوں نے کسی متبادل قوت کو سامنے لانا نہیں تھا، ٹھیک ہے. دوسرا 100 دفعہ وہ ایک وفاق میں کنٹرول حکومت 100 دفعہ لے کے آئے. یہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے 100 دفعہ وہ، کیونکہ وہ عمران خان کو وہی لائے تھے. لیکن پھر بھی وہ اپنے ایکسٹریم کمپرومائزڈ بندے کو بھی انڈر پریشر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ پہلے سے کر لیتے ہیں. اور وہ یہ تھا کہ اگر صوبے میں ایک ایسی حکومت ہوگی جو کہ وفاق
میں جس جماعت کی حکومت ہے وہ نہیں ہے، ان کی نہیں ہے، تو ان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے کسی وقت دھرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی وقت ایک احتجاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہاں پر اگر ایک ایسی سیاسی جماعت پارٹی کی ضرورت کی حکومت ہو جن کو ایک اشارہ کر کے اینی ٹائم اسلام آباد اور پشاور پر اتنا دور نہیں ہے، تو اس مقصد کے لیے بھی ان کو کافی آپ افیکٹو کیا بھی. کہنا چاہتے ہیں محسن داور صاحب کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر میں آپ کی اعلیٰ بات نہیں ہے، کر رہا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بوقت ضرورت اگر کسی بھی وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی وفاقی حکومت سے کسی بھی وجہ سے نالا ہو اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے اگر کسی بڑے احتجاج یا دھرنے کی ضرورت ہو تو ہمارے صوبے کی جو حکومت ہے وہ یہ کر سکتی ہے. وہ کہے گی بھائی یہ سروس ہم پرووائڈ کر سکتے تو ہیں. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا آپ کے اسی بات کے کوئی کڑیاں ہیں کہ کیا ہے؟ ابھی بھی سب کچھ کنٹرول ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب بیچارے گھر سے نہیں نکل میں سکتے ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، نہیں، میں ویسے ہی ایک میں بات کر رہی ہوں. پوری میں چھوٹا سا میں مثال دے دیتی ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح سے وہ بیچارہ الیکشن لڑا ہے، اپنی کمپین نہیں چلا سکے، آخری وقت میں وہ جیتنے کے بعد ہی منظر عام پر آئے، پھر جو جس طرح سے وہ خان کا جھنڈا کمپین چلانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اچھا خان کا نام تھا اس وہ لیے ان کی ایبسنس میں کمپین چل رہی تھی. نہیں، اس لیے کہ خان ان صاحب کی کا غیر نام، موجودگی میں وہ بہت زیادہ مؤثر طریقے سے چل رہی تھی. نہیں وہ اس وجہ سے کہ خان صاحب کا نام ان کے ساتھ تھا. تو ایک ماحول بنا دیا گیا تھا نا. اچھا. تو وہ مطلب علی امین کے علاوہ اور بھی بہت سے غیر معروف نام جن کو اپنی پولیٹیکل کمپین انہوں نے چلائی بھی تھی، تو وہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا گیا تھا کہ وہ ووٹ تو کسی اور نام سے پڑھنا تھا. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کی اس بات کے تناظر میں کہ علی امین خان جو ابھی وقتاً فوقتاً یہ جو لے کے آتے ہیں لشکر لے کے آتے ہیں، لشکر کی بات مجھے کرنی ہے تھوڑی سی آخر میں، لشکر لے کے آتے ہیں یا ایک احتجاج لے کے آتے ہیں، ابھی بھی مسلسل ہو رہے ہیں، تو یہ کیا اسی چیز کا حصہ ہے یا نہیں یہ اس سے مختلف چیز ہے؟ لیکن نہ لشکر آ جاتا ہے، لشکر پھر چلا جاتا ہے. تو ان کو دیکھیں نا، ان کو تو اپنی لیڈرشپ کو بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے خوش کرنا ہے، ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ بھائی میں لگا ہوا ہوں. لیکن میں نے جو اس کانٹیکسٹ میں بات کی آپ کو، جو میں نے بیک گراؤنڈ تھوڑا ایکسپلین کیا کہ یہاں پر سپیس کیوں دی گئی، تو اس کے ایک بار نہیں، میں ویسے ہی اسی کو اس کے کڑیاں ذرا جوڑ رہی تھی نا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کڑی جڑ جائے گی جب وقت آئے گا نا. ابھی کمپرومائز نہیں ہے، مطلب ابھی بھی علی امین ابھی آپ دیکھیں نا کمپرومائز سب کچھ انڈر کنٹرول ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ بڑے لیول پہ انڈر کنٹرول ہے میرے خیال میں. دیکھیں نا ایک پروسیس یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی بھی ایک فین فالوئنگ یا کلٹ یا آپ کہہ لیں سیاسی جماعت تو پھر نہیں بن سکی نا. اور اس میں ایک لیڈر ہے، باقی اس میں وہ جس کو چاہتا ہے تو وہ اس کا نمبر 2 بن جاتا ہے، جب جس کو چاہتا ہے نمبر 3 بنا دیتا ہے، پھر کل سے پھر وہ فارغ کر کے پھر وہ 0 پہ آ جاتا ہے نا. ایک پولیٹیکل سٹرکچر وہاں پر بنا نہیں ہے جو کمی محسوس نہ کروا سکے اپنے ورکرز کو. وہاں پر فرد واحد ہی چلاتا ہے، وہی اس کا ایک لیڈر ہے، وہ ہے تو پھر پارٹی بھی ہے، وہ نہیں ہے تو پھر پارٹی بھی نہیں رہے گی. اور اس کی موجودگی میں ایک سیاسی ڈھانچہ وہاں پر بن نہیں سکا جو اونرشپ لے اس پورے پروسیس کا. بس انڈیویجول ہے، آج آپ کو ٹاسک دے دیا گیا، کل آپ کی رپورٹس کچھ ٹھیک نہیں آئی، پھر ان کو ملا، پھر ان کو ملا، اسی طریقے سے بال پاس ہوتے جائیں گے. لیکن ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھ کر خان صاحب ہی یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں؟ جو انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جی فلانا کمپرومائزڈ ہے تو فلانا کمپرومائزڈ ہے، وہ ایسا آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا؟ لیکن جو ان کے علاوہ جتنی بھی ان کی لیڈرشپ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، جس طریقے سے ان کو جتنی سپورٹ پیسے ہیں ان کی، اس کے اکارڈنگلی کمپین چلی نہیں ہے. اچھا، اس کے اکارڈنگلی کمپین چلی نہیں ہے، اس کے وہ جو ماس موبلائزیشن ہے اس کے حساب سے ہوئی نہیں ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کیا یا وہ کر نہیں سکے؟ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اس میں دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں، شاید سیاسی تجربے کی بھی کمی ہو اور شاید توڑ ارادے کی بھی کمی ہو. ارادے کی کمی ہو سکتی ہے، بالکل دونوں ہیں. اچھا، ویسے علی امین صاحب کوشش بہت کر رہے ہیں صوبہ بھی چلانے کی
اور خان صاحب کو بھی بال نکالنے کی چل رہا ہے. نہیں یہ تو آپ بتائیں نا. نہیں تو آپ بھی خیر صحافی ہیں, میں نے تو اپنا اوپینین دے دیا, تو میرے خیال میں صبح تو نہیں چل رہا. لیکن آپ اگر آپ صبح بطور ایک چیف ایگزیکٹو آپ کا ایک تو دیکھیں نا, وہ ٹھیک ہے ان کی پارٹی کا لیڈر ہے, جو بھی انتظامی طور پر ظاہر بات ان کی اپنی پارٹی ان کے اپنے فیصلے ہیں, لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں مختلف ہوتے ہیں. پولیٹیکل اسٹرگل کسی اور, اگر وہ چیف منسٹر ہیں تو وہ چیف منسٹر رہنا چاہیے تھا. اب آپ کے صوبے کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے. باقی صوبے کا حق کدھر گیا, وہاں مطلب وفاق کے ساتھ عمان کی بحالی کے لیے بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں. کون سی کوشش کی انہوں نے؟ کتنے دیکھے نا, جرگے ہوئے, کیا کیا کچھ ہوا. ایون کہ جو منظور پشتین کا بھی جرگہ ہوا, خیر وہ صرف آرگنائز انہوں نے کیا تھا, لیکن اگر آپ پشتون جرگے کی بات کریں تو ایک قسم کا وزیر اعلیٰ نہیں, اس کو میزبانی تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کی نا. دیکھیں نا وہ تو انیشیٹو پی ٹی ایم کا تھا. ہاں ٹھیک ہے جی. اور باقی اس کے علاوہ صوبائی حکومت کو جس طریقے سے جتنا افیکٹولی کام کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے تھی وہ ہم دیکھ نہیں رہے. بنو واقعے میں وہ پہنچے نہیں. دیکھیں نا کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. آپ ایک صوبے کو ہیڈ کر رہے ہیں تو آپ کا ایک ایک لفظ پر میٹر کرتا ہے, وہ پر ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے عام عوام میں. نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کلیئرٹی یہ ہوگی کہ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ فوج یہاں سے چلی جائے, یہ کلیئرٹی آپ چاہتے ہیں؟ کوئی پروگرام تو دینا. اگر یہ نہیں کہتے جو ہم کہتے ہیں, کوئی پروگرام تو دینا, کوئی کچھ تو کہے نا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے. صرف اس سے تو نہیں کہ بھئی امن و امان ایک مسئلہ ہے. آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے کوئی اسٹریٹجی؟ اچھا میں اگر بات میرے علم میں تو نہیں ہے. نہیں آپ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہہ دوں کہ جیسے اب بات آئی گئی ہے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اس چیز پر آ کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ صاف آپ ڈیرہ والی کا حق ادا کر رہی ہے. نہیں میں ڈیرہ والی کا حق نہیں ادا کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے ڈیرہ سب سے زیادہ متاثر ہے. بالکل ہماری اتفاق سے لیکن ہم آج نے ہی تو آ رہی زندگی کی قیمتی 5 سال گزارے ہیں وہاں پہ. آپ نے تو پڑھا بھی وہاں سے ہے, ہماری تو بڑی ایک اٹیچمنٹ ہے, استاد ہیں آپ کے وہاں کے. آپ کو پناہ بھی دی نا ڈیرہ اسماعیل خان نے. وزیرستان کے لوگوں کو لوگوں کو اپنے دامن میں بھی تو سمویا نا. لیکن وزیرستان کے لوگ تو ظاہر بات ہے جب آپریشنز ہوئے, ڈی خان بھی گئے, لوگ ٹانگ بھی گئے, بنو کے لوگوں نے کافی قربانیاں دی, ایون پشاور کرک کو. آج ڈسپلیس جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تو ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں, کس کو کہاں مل جاتا ہے, کس کو کہیں اور مل جاتا ہے. تو وہ پنجاب بھی لوگ چلے گئے, تو وہ اپنی جگہ ساری باتیں میں موجود ہے. اور ہم دیکھیں ہماری تو جیسا میں نے کہا کہ کافی عقیدت ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ. اپنی زندگی کے 5 قیمتی سال وہاں پہ گزارے. بالکل. اور ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے وہ, اگرچہ ہماری ڈیموگرافی بھی چینج ہوئی, ڈیرہ والی ختم ہو رہی ہے, ڈیرہ والوں کا شہر نہیں رہا, اب زیادہ وہ ہو گیا نا ایک قسم کی ڈائیورسٹی آپ اسے کہیں, لیکن بہرحال پختون آ گئے, بہت کچھ ہو گیا, چینج ہو گیا ایک سارا سٹرکچر. اس سے پہلے ہمیں جس طرح فرقہ واریت کے نام پر مارا گیا وہ آپ نے دیکھا, اہل تشیع وہاں سے چلے گئے. بہرحال میں یہ کہہ رہی ہوں, میں ڈیرہ والی کا حق ادا نہیں کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی اس میں موجود تھے جن 20 نکات کے اوپر جرگے میں فیصلہ ہوا. اس میں ایک یہ تھا کہ فوج 6 مہینے کی چلی جائے گی. اگر فوج چلی جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا سول ادارے آپ کے اتنے مضبوط ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو آپ نکات کی بات کر رہی ہیں, جی اس کا ریٹن ورژن ابھی آنا ہے, کیونکہ کئی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ڈسکشن میں کچھ ہوئی, اناؤنسمنٹ میں نہیں آئی, جو اناؤنسمنٹ میں آئی وہ ڈسکشن میں نہیں تھی. تو وہ جب اس کا ریٹن ڈرافٹ سامنے آئے گا جرگے کا, تو وہ تبھی اس پہ پھر پراپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے. جہاں تک فوج کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں نا 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان کا وہاں پہ آئے ہوئے, اور اس پورے عرصے میں وہاں پر دہشت گردی بڑی ہے. میں یہ کہوں گا 10 گنا بڑی ہے. تو
اپارٹ فرام دس ڈسکشن جو ہم نے شروع میں کی کہ کس طریقے سے یہ ہمارے جرنیلوں کی پالیسیز تھی اور کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر اپنے پورے علاقے کو امریکہ کی اسٹریٹجک گیم کے حوالے کیا اور اپنے عوام کو بھی ان کے حوالے کیا، کیونکہ عوام بھی سفر ہوئی ہے. اس ڈبیٹ کو اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں پھر بھی صرف اگر اس حقیقت پہ بات کریں کہ ان کے آنے کے بعد 10 سال میں دہشت گردی کا کیا کس نہج تک پہنچ گئی ہے، تو میرے خیال میں پھر بھی ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے آنے سے دہشت گردی کافی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. تو آپ جس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہوں آپ کی پریزنس، تو میرے خیال میں پھر تھوڑا آؤٹ آف دا باکس کچھ اور ہونا چاہیے. تو سول ادارہ کیا اتنا مضبوط ہے کہ وہ سول اداروں کو آپ نے بنایا نہیں مضبوط، آپ ان کو مضبوط بنا نہیں رہے. لیکن اس سے پہلے وزیرستان میں ہم نے ایک جرگہ کیا تھا، وہاں پر پورے کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، تمام ٹرائبس کے لوگ آئے، تو ان میں نے ایک مطالبہ یہ تھا 35-40,000 کے قریب وہاں پر پوری ڈویژن موجود ہے، اس کا تیسرا حصہ آپ لوکل پولیس ویل ٹرینڈ پورے پروسیس سے گزار کر، اس طرح نہیں کہ مثال وہ بیچارے خاصاداروں کو سارے وہ جن کی وہ ٹریننگ تھی نہیں، آپ نئے 10,000 لوگ بھرتی کریں، چوتھا حصہ یہ، ٹھیک ہے نا. پھر اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں نا تھوڑی سی پھر اپنی نیت بھی ٹھیک کرنی ہوگی. نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے. جب نیت ٹھیک ہوگی، جب نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو میرے خیال میں جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ جو بھی حربہ استعمال کریں تو پھر ریاست ہوتی ہے. ریاست کی نیت اگر کسی چیز کے بارے میں خراب ہے تو یہ پھر آپ گورننس کے لیول کے جتنے بھی اقدامات آپ اٹھائیں، جو بھی اسٹیپس آپ لیں، تو میرے خیال میں وہ ایک فٹال ایکسرسائز ہوگا. پھر ایک آخر میں جاتے جاتے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں وہ مجھے ضرور کرنی تھی آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک تھیوری ہے نا، وہی پھر سے فوج کا ذکر آ جاتا ہے. پختون مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے، اچھا میں بھی بڑی پختونخوا کی بات کرتی ہوں، پختونخوا کی حامی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ خیبر کے اسات سے دم کے طور پر لگایا گیا ہے، آپ پختونخوا کہنا چاہیے. اس پہ ہماری بڑی سوشل میڈیا پر بحثیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو اٹک کے اس پار سے ہمیں ایک وہ ملتا ہے کہ یہ پختون جو ہے نا، یہ ایک میں جملہ اگر میں نے یہاں پہ ایک لکھا ہے کہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ پنجابی فوج، پنجابی استعمار جیسی باتیں دراصل پختونوں کا تعصب ہے. یہ جملہ مسلسل وہاں سے آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں نا، آپ اس وقت موجودہ دیکھ لیں فوجی جو جرنیل ہیں پاکستان فوج میں کتنے پنجابی ہیں ان میں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر اس میں کسی اور قومیت کا، میرے بات سنیں، اس میں اگر کسی اور قومیت کا بندہ آتا بھی ہے، ایک آدھ بندہ اگر آتا بھی ہے، تو وہ چونکہ ان کے پروموشن کا جو ایک پروسیس ہے اس کو پھر اس پیمانے پر پہلے اترنا پڑے گا جو پیمانہ ان کی جو کا جو انٹرسٹ ہے اس پہ پورا اترے، ٹھیک ہے نا. اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہوگی تو شاید پھر وہ کیپٹن کے لیول پر، میجر کے لیول پہ ہی پھر ریٹائر ہو جائے. تو فوج میں اکثریت بھی ان کی ہے، ڈیسیجن میکنگ بھی وہی کرتے ہیں، تو پنجابی فوج بھی اور پنجابی استعمال. اور پھر ظاہر بات ہے اگر ایک قوت ایسی ہے جو اپنے فیصلے آپ پہ مسلط کرے تو اس کو استعمار کا نام دینے میں کوئی کی بات نہیں ہے. یہ آپ کا تعصب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اٹک سے اس پار ہمارے اوپر یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ آپ پختون جو ہے. لیکن ہم تو حقائق سے پر دفاع کریں گے نا، کہ ہم تو دلیل سے پر بات کریں گے. آپ کیوں نہیں ہے استعمار؟ آپ دیکھیں نا، اگر آپ قومی اسمبلی کی ہی بات کر لیں، ٹھیک ہے نا، فیڈریشن اس طرح نہیں چلتے. سینٹ میں برائے نام میں ایک دے دیا گیا ہے کہ بھئی یہاں پر ایکول ریپرزنٹیشن، لیکن پھر سینٹ کے پاس اختیارات کتنے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب تو خیر باید ابھی ان کو قومی اسمبلی بھی انہوں نے بنا دیا، لیکن پھر بھی آئینی طور پر تو اختیار انہیں کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پر ایک صوبے کی اتنی اکثریت ہے کہ
باقی 3 صوبے مل کر بھی ان کو بیلنس نہیں کر سکتے. تو یہ کس قسم کی فیڈریشن ہوئی؟ تو ظاہر ہے پاپولیشن ان کی زیادہ ہے نا. لیکن نا فیڈریشن تو پھر نہیں ہوئی نا. پاپولیشن تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا صوبہ ہے، بڑا ہے، صحیح ہے. آپ تو ایک فیڈریشن چلا رہے ہیں. فیڈریشن اگر آپ چلا رہے ہیں تو پھر آپ نے سب کو آن بورڈ لینا ہوگا، پراپر شیئر دینا ہوگا پھر فیڈریٹنگ اسٹرکچر میں. آپ ان کا یہ گلہ نہیں مانتے کہ یہ پختون جو ہیں وہ تعصب کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہو نہیں، ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم دلیل کی بنیاد پر یہ بات ظلم آپ دیکھیں نا. یہ میں پچھلے 75 سال میں کون سی داستان سنایا ہم نے. بابڑا سے شروع کریں، پھر آتے آتے یہ جو خڑ کمر ہوا، پھر خڑ کمر کے بعد یہ بنو میں جو واقعہ ہمارے الیکشن کے دن جو ہوا، دیکھیں نا الیکشن تھا، احتجاج پورے پاکستان میں ہوئے. جی ہاں، ٹھیک ہے نا، اچھے خاصے احتجاج ہوئے. لیکن ریاست ایک حد تک انہوں نے شاید ان مظاہرین کو روکنے کی بھی کوشش کی. ٹھیک ہے نا. وزیرستان میں انہوں نے گولیاں چلائی، اس لیے کیونکہ وہ یہ بات خود دیکھیں نا، وہ ان کو سمجھ تھی، ان کو آگہی تھی کہ لاہور میں ہم کسی کے اوپر گولی چلانا افورڈ نہیں کر سکتے. وزیرستان میں اگر لوگ مرے تو مرے. ٹھیک ہے نا. وزیرستان کو ایسے کیوں بنانا چاہتے ہیں وہ؟ یہ کہ نا، یہ تو وہی پھر دیکھیں نا، وہ استعماری سوچ ہے. کولونیل بینیفٹس کسی نے کہا سمیٹنے کے لیے، اجمل خٹک صاحب نے کہا تھا کہ پشتون نیشنلزم قبائلی علاقوں میں آ کے کمزور ہو جاتا ہے. ایسا کوئی کہا تھا انہوں نے؟ اب جو ہے وہاں سے جتنی شدت سے پشتون نیشنلزم ابھری ہے وہ میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے. انہوں نے کس شاید کسی اب وہ ایگزیکٹ تو محل وقوع کا مجھے بھی علم نہیں ہے. وہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ سننے میں آیا ہے، وہ کس کانٹیکس میں کہا تھا، کہاں پہ کہا تھا، اس کا ظاہر بات ہے ہمیں علم نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ وہ جو برٹش راج کے وقت سے اس پورے ریجن کو ایک بفر زون کے طور پر آئسولیشن میں رکھا گیا تھا. شروع میں وہاں پر سیاسی تحریکیں، ایک پولیٹیکل اسٹرگل فقیر ایپی کی شکل میں اور بھی مطلب مختلف اس کی، لیکن پھر وہ رک گئی. پھر جب سے پاکستان بنا، پھر انہوں نے ایک ایسے طریقے سے اس پورے سسٹم کو کنٹرول کیا کہ یہاں پر سیاست ہونے نہیں دی، پنپنے نہیں دی. اچھا. اور لوگوں کو ڈسکنیکٹڈ رکھا، باقی ملک سے بھی، سیاست سے بھی ڈسکنیکٹ. لیکن یہ تو جب پھر کرائسس آئے، آپریشنز ہوئے، تو ڈسپلیسڈ ہونے میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے پریس کلب دیکھ لیا، سیاسی پارٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، سیاست دیکھی، سمجھی، اور پھر سیاست کی بھی، اور میرے خیال میں پھر ایسی سیاست کی بنیاد رکھی. اور میرے خیال میں اب ساری باتیں جتنا اگریسولی وہاں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کو پالیٹکس میں اپوز کیا گیا، وہ اسی پریسیڈنٹ کے بنیاد پر باقی ملک میں جو کچھ ہوا، جتنی مزاحمت ہوئی، جتنی تنقید ہوئی، پھر فوج کے سیاسی کردار کے اوپر آغاز وہیں سے ہوا. تو آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ کہتا یہ 2+2=4 والا گیم ہی نہیں ہے سیاست. اچھا. ٹھیک ہے نا. آپ کو مسلسل اپنی اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن اگر آپ خاموش ہو جائیں اس بنیاد پر کہ ظاہر ہی آپ کو کچھ فائدہ نظر نہیں آتا، تو میرے خیال میں یہ تباہ کن ہے. لیکن مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے، شاید میں غلط ہوں، میں آخر میں آپ سے ضرور اس چیز کے اوپر پوچھنا چاہوں گی کہ جو سچویشن اس وقت پختونخوا میں بن گئی ہے، جتنی ڈویژن آپ تو ہم تو ایک طرف کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو کھڑے ہو گئے ہیں، نیشنلزم کی بھی بات کرتے ہیں، پاسون ہم دیکھتے ہیں وہ ایک آواز ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح دھکیلا جا رہا ہے پھر سے ایک آگ کی طرح. اس کی اپنی وجہ دیکھیں، اس کی وجہ ہے بین الاقوامی قوتوں کے جو انٹرسٹس ہیں اس ریجن میں، وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. وہ اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں، اور اسی کے ظاہر بات تسلسل میں پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے
پہلے دن سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، اپنے سروسز ان کے حوالے کی ہیں، پھر وہ اس کو یہاں پر ایگزیکیوشن کے لیے وہ بھی پھر اپنے انتہا کو پہنچ چکے ہیں. اگر جلوس ہوتا ہے تو ان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جلسہ ہوتا ہے ان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لوگ نکلتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، پریس کانفرنس ہوتا ہے، they don't care. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جتنا لوگ باہر نکلے ہیں، جتنے لوگوں میں آگہی آ گئی ہے، اسی کے حساب سے ان کا جو انٹرسٹ ہے اس پورے ریجن میں، جو نئی پراکسی وار اس ریجن میں آ گئی ہے، وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا اس نئے ورلڈ آرڈر کو. تو اس حساب سے پھر ہمیں مزید زیادہ بیداری کی ضرورت ہے، مزید زیادہ سیاسی فعالیت کی ضرورت ہے. یہ بیداری ریئیکشن تو نہیں ہے کہیں؟ ریئیکشن تو ہے، دیکھیں نا، ریئیکشن تو ہے، لیکن اس کو مسلسل ہم نے ایک اسٹرکچر طریقے سے زندہ رکھنا ہے. اگر مایوس ہو گئے اور خاموش ہو گئے، جس طرح آپ نے کہا کہ دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ تاثر ہمارے ذہنوں میں قائم ہو گیا کہ نہیں بس ہمارے پولیٹیکل اسٹرگل سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو بس کیا کرنا، تو میرے خیال میں ان کا کام تو پھر ہم نے آسان کر دیا. نہیں، میں کچھ اور بھی سوچتی ہوں نا، میں کہتی ہوں کہ ایک ریئیکشن ہے، ایک ایکشن ہے، اور اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، تو یہ ایک تصادم کی کیفیت بنتی جا رہی ہے. تو یہ تصادم کہیں ہمیں پھر سے، بلکہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں بلوچستان نہ بنا دے. سچویشن تو ٹھیک نہیں ہے. جب تک عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو رد عمل بھی ظاہر بات ہے پھر ٹھیک نہیں ہو سکتا. عمل ٹھیک کرنا پڑے گا. پشتون اکٹھے بیٹھیں گے اس عمل کو ٹھیک کروانے کے لیے؟ بیٹھنا چاہیے. لیکن پشتون تو عمران خان کو مانتے ہیں، تو کیا عمران خان کو آپ کنونس کر پائیں گے اس چیز کے لیے؟ ان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ عمران خان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات جتنے بھی خراب ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ پر کمپرومائز کبھی نہیں کرے گا. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجک انٹرسٹ ان کی تو اپنے ہے نہیں کچھ، تو امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. یہ تو صرف ٹھیکیدار ہیں. تو ان ٹھیکیداروں کے اسٹریٹجک انٹرسٹ پہ بھی عمران خان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ان کی پاس آپ دیکھ لیں کس موقع پر انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ آپ کی یہ پالیسی غلط ہے. افغان وار اس وقت وہ جیل کے اندر اسی بات پہ ہیں. نہیں، اس بات پہ نہیں ہے، وہ کسی اور بات پہ ہے. کس بات پہ ہے؟ یہ اس لیول پہ دیکھیں نا، یہ جو ایشوز ہیں اس پہ تو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ان کا موقف وہی رہا ہے جو پاکستان کی ملٹری کا تھا. کب اختلاف رہا ہے پاکستان کی افغان پالیسی پر عمران خان کو اور پاکستان فوج کے درمیان؟ کون سی چیز پہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے کہ آپ یہ نہ کریں اور وہ کریں؟ کیا انہوں نے کہا دیکھیں نا 3-4 سال اوپر رہا، 5 سال اس سے پہلے 10 سال سے یہاں پر 12 سال سے حکومت یہاں پر ہے. نہیں خیر، اب کچھ سچویشن چینج ہے نا. نہیں ابھی بھی آپ نے کبھی ان کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپ بھی کہتے ہو کہ مطلب ہم جو سمجھ رہے ہیں نا کہ فوج کو یہاں سے نکلنا چاہیے، سویلین کو مضبوط کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں تو عمران خان بھی کرتا ہے. عمران خان ان کو ایک جینون ریپرزنٹیشن کہتا ہے اس پورے ریجن کی. ہم نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ ان لوگوں نے ہمیں مارا ہے، ہمیں قتل کیا. طالبان کو وہ ریپرزنٹیشن کہتے ہیں. بالکل بالکل. اور وہ اس لیے تو اس نے کہا تھا کہ افغانستان میں لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. طالبان آئے تھے نا، کوئی اور قوت تو نہیں آئی تھی. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے پر عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. دیکھ، عمران خان کا یہ پرابلم ہے ہی نہیں، یہ پوری مین اسٹریم پاکستان کا پرابلم نہیں ہے، اور پھر تحریک انصاف کا تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو اس میں تو پشتون جو جنورلی سیاست کر ہی رہی ہے اسی پشتون کاز کے اوپر، ان کو آپس میں بیٹھنا ہوگا. عمران خان تو دیکھیں نا، وہ تو جس طرح شروع میں نے کہا، ان کا اختلاف تو اس بات پہ ہے نہیں فوج کے ساتھ. نہ اس بنیاد پر انہوں نے کبھی ان کی پالیسی کو اپوز کیا ہے. افغان پالیسی کے حوالے سے پاکستان فوج کا جو موقف تھا، عمران خان کا موقف تھا، وہی کی تابی ہے بھی اور رہے گا بھی. کوئی فرق نہیں اس میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ
آپ کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ پشتون لیڈرز ہی حل کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور وہ آپ کو ساتھ بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں نا، کوشش زندہ رکھنی چاہیے، ہونی چاہیے. نہیں ہوں گے تو جتنی دیر سے بیٹھیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو سو محسن، مچ. آپ سے ہمیشہ بات کر کے بہت اچھا Thank لگا، you. کیونکہ وہ ایک اس مٹی کا جو ایک دکھ ہے وہ ظاہر ہے. یہاں کے لوگوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو شمالی وزیرستان کی بات کی، یا میں جو ڈیرہ کی بات کروں گی، یا کوئی جو مالاکنڈ کا ہوگا مالاکنڈ کی بات کرے گا، اس کا ایک جو پرسپیکٹیو ہے وہ پریکٹیکل ہوگا. تو بہت ایک کلیئر پکچر آ جاتی ہے ہمارے سامنے. آپ کا ایک بار بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ واضح طور پر ایک موقف مجھے یاد آتا ہے کہ میں پھر سے مثال دوں گی کہ اپریل میں بھی جو ہم نے بات کی کہ کہاں کس کو بیٹھنا ہے اور کون اس سارے مسئلے کی جڑ ہے یا وجہ ہے، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہم نے رکھا. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.